العابدون، وہ جو عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حضور میں عبادت کرتے ہیں، پہروں کھڑے رہتے ہیں، سجدہ، نماز، اللہ کی عبادت، قربانی، حج، عمرہ، خدا کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا، یہ سب چیزیں الحامدون، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی حمد ساری زندگی ان کا شعبہ رہتا ہے، حماد ہوتے ہیں، بہت زیادہ خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ السائحون، السائحون سیاحت کرنے والے، ایک ترجمہ، السائحون روزہ رکھنے والے۔ سب سے پہلے کہا توبہ کا کہ جہاد کی صفات کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہے، عبادتوں کو بھی بجا لاتے ہیں۔ السائحون جو کہا ہے اس کی شرح حدیث میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی، اور متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے، یہ بھی اللہ کی ایک عبادت، اور سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ انسان ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے، بہت مشکل ہے، عادت بھی نہیں پڑتی اور کسی دن طبیعت بھی نہیں ہوتی، اب کرے کیا؟ سب سے اللہ کو محبوب اور پسند روزہ فرض روزوں کے بعد یہ ہے۔ اس لیے آدمی روزوں کے سلسلے میں معمول بنائے اپنا کہ روزے کیسے رکھنے، یا تو 30 روزے 29 روزے رمضان کے، اور اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال میں، اور یہ شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ اس آدمی کے لیے انجام کار 10 گنا نیکی بڑھے گی، تو 360 ہو گئے، سارے سال کے روزے رکھ لی، عمر بھر کرتا رہے، بس 360 روزے اس کے پورے ہو گئے، یا تو یہ کر لے۔ یہ دوسری آپشن حدیث میں یہ آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 13، 14 اور 15 جو چاند کی ہوتی ہے، جس میں رات بالکل منور ہوتی ہے، رات میں روشنی ہوتی ہے چاند کی، اور دن جو ہوتا ہے وہ بھی روشنی والا ہوتا ہے، اس رات کو ایام 20 کہلاتے ہیں۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن جن میں سفیدی ہی سفیدی تھی، رات کو بھی روشنی تھی، دن کو بھی روشنی تھی، دن کو سورج، رات کو چاند، یہ کر لیں۔ اس آپشن سے بھی ایک اور چیز ہے، وہ زیادہ درجے کا ہے، وہ یہ کہ ہفتے میں 2 روزے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات، یہ دونوں دن تمہارے اعمال ہفتے بھر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، تمہاری رپورٹ، اور میں ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور میں میرے اعمال پیش ہوں، تو میں روزے سے یہ کر لے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ کو بڑی پسند تھی، اور آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور 1/6 حصہ رات کا اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے زیادہ روزہ بھی اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا اچھا تھا، لگتا تھا، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ بڑی مشکل چیز ہے، عادت بھی نہیں نا انسان کو پڑتی کہ چلو صبح کھایا شام کھا لیا، ایک دن کھانا ہے ایک دن چھوڑنا ہے، یہ بھی ایک مستقل مجاہدہ ہے۔ اللہ کو یہ روزہ اچھا لگتا ہے، کوئی اپنا لے لیکن کرے صحیح اس کام کو۔ اور صائمون، الصائحون کی ایک تشریح تو یہ ہو گئی کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک تشریح اس کی اور چلی آ رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی، کہ الصائحون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں علم کے لیے، بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، علم کو پھیلانے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہیں سیاحت کرنے والے، مجاہدین ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، مہاجرین ہیں، ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، اور تاجر ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں،
حلال کا رزق اپنے بچوں، بیوی، گھر کے کنبے کے اخراجات پوری کرنے کے لیے، کمانے کے لیے نکلتے ہیں السائحون، وہ لوگ جو سیاحت پہ جاتے ہیں. یہ جتنے لوگ فارن میں جاتے ہیں نا صحیح نیت کے ساتھ رزق کی تلاش میں ان چیزوں کی، وہ سب اس میں آتے ہیں السائحون. اور اللہ کے بندے جو سیاحت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سفر کرتے ہیں تاکہ زمین میں چل پھر کے عبرت کو حاصل کریں، یہ بھی ہے. اس لیے کہ سفر کرنا مسلسل آسان تھوڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعۃ من العذاب، یہ تو ایک مصیبت کا حصہ ہے سفر. اس لیے جب تم میں سے کسی کا سفر پورا ہو جائے فلیعجل الی اہلہ، جلدی جائے گھر واپس، تاکہ اور 100 کام ہیں رکے ہوئے ہیں، پھر ایک جگہ ٹکے نہیں، جلدی جائے. تو زمین پہ چلنا پھرنا، امام راضی رحمت اللہ نے اس پہ خوب لکھا ہے، کیونکہ راضی خوب سیاحت بھی کرتے تھے نا، کبھی بغداد میں، کبھی ہرات میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو سیاحت خود بھی کرتے رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو خوب لکھا ہے اور اس قول کو بڑا پسند کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سفر اور سیاحت میں بڑے تجربے ہوتے ہیں، پھر اپنے تجربے لکھے ہیں، پھر کہتے ہیں تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی تربیت اصل میں سفر میں ہوتی ہے، اور دنیا کے انقلابات دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کر بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیاحت جو ہے اس کو دین میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور مقام اس اعتبار سے حاصل ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے ان چیزوں کو تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، نئی نئی تہذیبیں، قومیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہے تو یہ شوق بہت مہنگا، لیکن یہ کہ ایمان اس سے آتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی گرفت قوموں پہ کیسے آتی ہے، حالات کیسے بدلتے ہیں. السائحون، تو دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ زمین پر سیاحت کرنے والے، الراکعون، اور رکوع کرنے والے، جھکا رہے اللہ کے سامنے، رکوع میں رہے. الساجدون، سجدہ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے. رکوع کہتے ہیں لغت میں جھک جانے کو، اور کسی بھی آدمی کی انگلیوں کے یہ پور گھٹنوں کو چھو لیں یہ رکوع ہو گیا، فرض اس کا پورا ہو گیا. امام رکوع میں ہے، یہ جلدی سے آیا کہ امام کے ساتھ ملے رکعت میں، تو کتنا جھک جائے تو مل جائے گا. کہتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور جو ہیں جب گھٹنوں کو ٹچ کر لیں، مس کر لیں، تو بس یہ رکوع ہو گیا. اور اصل رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا سنت کے مطابق، وہ یہ کہ انسان اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھ پورے کھول کے پکڑ لے اور اتنا جھک جائے کہ سر، کمر اور پیٹھ تینوں ایک لیول میں آ جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکتے تھے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دیا جاتا تو پانی نہ گرتا، پیالہ نہ چھلکتا. اس لیے یہ رکوع سنت کے مطابق نہیں ہے کہ تھوڑا سا جھکے اور رکوع ہو گیا. اتنا جھکنا چاہیے کہ کمر، پیٹھ اور سر یہ تینوں کا لیول ایک ہو جائے، اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں. الراکعون، الساجدون، اور اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والے، یہ بڑا پسند ہے اللہ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں دعا مانگا کرو، ضرور تمہاری دعا اللہ سن لے گا. آپ سوچیں یہ زمین جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، ہر چیز رکھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے. یہ مگ ہے، ظاہر ہے کہ لے جا کے کوئی اسے واش روم میں تھوڑا ہی رکھے گا، کچن میں رکھے گا جو اس کی اصل جگہ ہے. یہ پین ہے، اس کو جا کے لٹکا تھوڑا ہی دے گا کہ اس سے 1000 بند ڈالنا ہے. اس پین کو کہیں لکھنے پڑھنے کی جگہ پہ رکھے گا نا. اسی طرح یہ زمین جو ہے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. اس پہ آدمی نے اللہ کے لیے اپنی پیشانی اور سر رکھ دیا، جو سارے جسم میں سب سے اچھی چیز تھی، سب سے افضل اور نمایاں، سر رکھ دیا اللہ کے لیے. تو اللہ بھی تو آخر دیکھ ہی رہا ہے. اس لیے سجدہ بہت بڑی چیز ہے. شافعی فقہا نے سجدے کو ترجیح دی ہے اور حنفی فقہا نے قیام کو ترجیح دی ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہوں کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، یہ زیادہ اچھا رنگ ہے، زیادہ غلبہ ہے، جس میں جی لگے. اور سجدہ کرنا
دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اچھی طرح انہیں پریس کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے انہیں قبلے کی طرف رکھے، ہاتھ بھی ٹیڑھے نہ ہوں، سیدھے ہوں قبلے کی طرف، اور ناک اور پیشانی، یہ ہے سجدہ۔ العامرون بالمعروف، اور وہ میرے بندے بھلائی کا حکم کرنے والے، لوگوں میں نیکی کی تبلیغ کرتے ہیں، اچھائی کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہی رہے، نیکی کی طرف بلاتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے ایک لڑکا داخل ہوا ان کی عیادت کے لیے، تو بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا اس لڑکے کو واپس بلاؤ، اور بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے کہا یا ابن اخی، میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، یہ جو کپڑا ہے، یہ جو تہمد باندھ رکھا ہے تم نے، چادر باندھ رکھی ہے، اس کو ذرا سا اوپر کرو اپنے ٹخنوں سے، اس سے اللہ خوش ہوگا، اور دوسری بات فرمائی کہ تمہارے کپڑے پاک رہیں گے۔ پاکیزگی کا بھی اہتمام سکھایا، وفات تک نہیں بھولے نیکیوں کو، اچھائیوں کو، کہ اچھائی کا کہتے رہیں، کرتے رہیں۔ اور دوسری بات ان میں اسی کے برعکس وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگ جو برائی سے روکنے والے ہیں، برے کاموں سے روکتے رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی کتنی تعریف اللہ نے کی ہے کہ یہ لوگ گناہ کے کاموں سے روکتے رہے، بری بات سے روکتے رہے، جس چیز کے متعلق شبہ پڑ جاتا تھا کہ کچھ بات اونچ نیچ ہو گئی ہے، 19-20 کی، حتیٰ کہ جو گناہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا اس میں بھی ایک دوسرے کو روکنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک عورت کے متعلق لوگوں نے آ کے رپورٹ دی کہ اس گھر میں کچھ مشکوک افراد آتے جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بجائے اس کے کہ لوگوں سے تحقیق کراؤں، آپ نے فرمایا جاؤ اور اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ اس عورت کو جا کے کسی نے بتایا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں، تو وہ اتنی پریشان ہوئی، اس نے کہا مالی والے امیر المومنین، میرا ان کا کیا کام ہے، مجھے کیوں بلایا ہے، کس معاملے میں؟ اور وہ گھبرائی اتنی زیادہ کہ وہ راستے میں اس کو پسینے آنے شروع ہو گئے اور گر پڑی، اور وہ امید سے تھی اور وہ بچہ اس کا ضائع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی، میں نے ایک خاتون کو گھر سے بلایا ہے، ان سے کچھ بات پوچھنی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے متقی انسان تھے، انہوں نے کہا ابو الحسن تم کیوں چپ ہو، تم بھی فتویٰ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، ان کا امیر المومنین میرا فتویٰ ان سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بلانے اور آپ کے روب کی وجہ سے ہی تو یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا کیا روب ہے؟ ان کا آپ نہیں نہ جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں جنہیں بلایا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک دیت ادا کرنی چاہیے، اس بچے کا جو خون ہوا ہے اس بچے کے عوض میں آپ کو پیسے اسے دینے چاہیے عورت کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی یہ تو بہت بوجھ مجھ پہ پڑ گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیت ادا کی اس عورت کو۔ یہ حال تھا، اتنے زیادہ ایک دوسرے کو 19-20 میں بھی روک لیتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ یہ محبتیں تھیں آپس میں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے جو حد باندھ دی ہے بس اس حد سے نہیں بڑھتے۔ یہ سب ان کے اوصاف ہیں، خدا نے جتنا کچھ کہہ دیا ہے بس اتنا ہی۔ ایسے زبردست تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنی نمازیں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا تم اس کی قسم کھاتے ہو تمہیں اللہ ہی نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قسم کھاتا ہوں۔ اس نے کہا وہی اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اسی نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا وہی اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اسی نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے نمازیں کتنی؟ اونٹ پہ ہی بیٹھا ہے، نیچے بھی نہیں اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5۔ اس نے کہا حل علیہ غیرہ، میں اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ زکوٰۃ کتنی دوں؟ فرمایا اتنی۔ اس نے کہا حل علیہ غیرہ، اس کے علاوہ بھی کچھ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بس جو مالی اور معاملات ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
روزوں کا پوچھا، حج کا پوچھا، اور کہنے کا بس مجھے اجازت دیں، اور اپنی اونٹنی کو مارا اور چل پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق، بس یہ کام کرتا رہے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی. ایسے سادہ لوگ تھے، بس جو بات سنی مختصر سی اس پہ عمل شروع کر دیا. لمبے چوڑے فلسفے اور یہ بحثیں اس میں کوئی نہیں پڑتا ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین، بشارت دے ان ایمان والوں، خوشخبری سنا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ان کی قبول کر لی. خوشخبری اس بات پر سنانی چاہیے کہ اللہ نے ان ساری چیزوں میں انہیں قبولیت کا درجہ دے دیا. کتنی صفات صحابہ رضی اللہ عنہ کی گنوائی ہیں. التائبون 1، عابدون 2، حامدون 3، سائحون 4، راکعون 5، ساجدون 6، العامرون بالمعروف 7، والناہون عن المنکر 8، والحافظون لحدود اللہ 9 صفات گنوائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا بشر المومنین، ایمان والوں کو بشارت دے. اللہ جنہیں خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، اس سے زیادہ کس کا سرٹیفکیٹ چاہیے ایمان کے لیے؟ ما کان للنبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات شایان شانی نہیں ہے، یہ جچتی ہی نہیں ہے انہیں بات، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتی. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی ایسے شخص کی بخشش کی درخواست کریں جو شرک پہ مر گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی. اصولی بات صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ زندگی بھر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے، چپ رہے آدمی. بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز ہے. اور کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو ایمان غارت ہو جاتا ہے. اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے سرے سے. جو چیز نہ قبر میں پوچھی جائے، نہ عقیدے میں شامل ہے، نہ قیامت میں پوچھی جائے گی، نہ اس کا کوئی حساب کتاب لینا ہے، خام خواہ آدمی ایک اور بحث کو چھیڑ دے اور شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ اس بحث سے کوئی ناواقفیت ہے. سب معلوم ہے جو کچھ سیوطی نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے، لیکن جان بوجھ کے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. ممکن ہے سیرت جو ہے اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کسی وقت سیرت میں بات آئے تو وہاں عرض کریں، لیکن فی الحال اسے بالکل نہیں چھیڑے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر ضرورت کیا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ بس گزر جائے خاموشی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی اگر تکلیف پہنچ گئی ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کسی ایسے آدمی کے لیے استغفار کریں جو مشرک ہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ وہ لوگ ہوں، اُولی قربا، ناطے والے ہوں، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہوں، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، واضح ہو چکا ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی، وہ جہنم میں جانے والے. تو اس لیے کبھی بھی کسی مشرک کے لیے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو چیز ہے ان مشرکوں، شرک پہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اسے جنت نہیں دیں گے. پیچھے بھی گزر چکی ہیں ایسی آیات منافقین کے بارے میں بھی، کہ منافقین، ان کے لیے بھی آپ استغفار کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اسی طرح مشرکین کے لیے بھی ایک قاعدہ ہے. اس آیت میں جو ما کانا کا لفظ جہاں سے شروع ہوئی ہے نا، یہ سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ یہ جو ما کانا کا لفظ ہے قرآن میں 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے مفسرین اور ترجمہ کرنے والے یہاں آ کر پھنس گئے ہیں، اور اس فرق کو، اس ڈفرینسیشن، اس چیز کو وہ قابو میں نہیں لا سکے. دیکھیے
ما کانا سے کبھی کبھی قرآن اس طرح استعمال کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مر جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے. ما کانا یہ گزرا ہے نا سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو اللہ کبھی کبھی ما کانا کا لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جو کام اس کے اپنے اختیار اور قبضے کے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہاں ترجمہ یہ ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دنیا مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں نا تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہاں جیسے دیکھ لیجئے ما کان للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، ان کو یہ بات جچتی نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا اس کا ترجمہ ہے جی. اب دیکھیے دوسرا کیجئے ما کان للنبی. اگر یہاں یہ ترجمہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، تو غلط ہو جائے گا. کیونکہ ہو تو سکتا ہے، وہ زبان سے اظہار تو کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بخشش کی درخواست تو کر سکتے ہیں، اور ایمان والے تو ان سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ما کانا کا لفظ ہے جب ان کاموں میں آئے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو وہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کرے گا ہی نہیں. اور جہاں ما کانا کا لفظ جہاں پر آتا ہے مخلوق کے لیے وہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اچھا کسی مشرک کے لیے ہم دعا نہ مانگیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دعا مانگی تھی؟ والد ان کے بھی مشرک کی تھے، انہوں نے کیوں دعا مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی کہ پروردگار میرے والد کو بخش دے. تو انہوں نے کیوں دعا کی تھی؟ وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے وہ سورہ شعراء میں آتی ہے، وہاں دیکھیے. سورہ شعراء کیا نمبر ہے؟ 26 نمبر سورت ہے. سورہ شعراء اور 19واں پارہ ہے، 26 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 86. 83 سے دیکھ لیجئے، 83 نمبر آیت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کرتے ہیں رب حبلی حکمن، اے پروردگار مجھ کو حکم کرنے والا بنا دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے پروردگار جو بھی زمانے میں آخر پہ لوگ آئیں گے ان سب میں میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری فرما. یہ ایسی دعا اللہ نے ان کی قبول کی ہے کہ عیسائی، یہودی، مسلمان سب ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا پروردگار میرا ذکر، میرا بول، میری بات اور جو پیچھے آئیں گے لوگ ان کی زبانوں پہ خیر سے جاری فرما دے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے وارث بنا دے جنت کا جس میں باغات ہیں، انعامات. واغفر لأبی، اور اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے. انہ کان من الضالین، اے اللہ وہ تھا گمراہوں میں سے، راہ بھول گیا تھا. ولا تخزنی، اور اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ فرما، یوم یبعثون، جس دن اللہ تو لوگوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے غم نہ دیکھنا پڑے. یہ دعا مانگی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشرکین کے لیے دعا منع ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ دعا مانگ لی تھی؟ یہاں دیکھیے اس کا جواب. اللہ نے فرمایا ہے وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور جو وہ تھا استغفار، معافی کا طلب کرنا
اور معافی کا مانگنا، بخشش کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابی اپنے والد کے لیے، الا مگر موعدۃ، وہ ایک وعدہ تھا، ایاہو جو اس نے اپنے والد سے کر لیا تھا، انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا۔ وہ وعدہ جو تھا وہ سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ مریم ہے نا، 16ویں پارے میں دیکھ لیجئے، 16ویں پارے میں سورہ مریم میں وہ وعدہ ہے، اللہ تعالی نے یہاں اس کا ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد بنی اسرائیل کہا، جی ہاں، طٰہٰ سے پہلے 19ویں سورت ہے، 16واں پارہ ہے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 46، جی 47۔ قال سلام علیک، وہ بولے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ساستغفر لک ربی، انہوں نے کہا میں ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا آپ کے لیے، انہ کان بی حفیہ، اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ وعدہ انہوں نے کر لیا نا اپنے والد سے، یہ ہے قرآن یہاں حوالہ دے رہا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا استغفار جو اپنے والد کے لیے تھا، الا موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ جو وعدہ تھا انہوں نے کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ استغفار کر رہے تھے۔ فلما، پس جب تبین لہ، ابراہیم علیہ السلام پہ ظاہر ہو گیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ان کا باپ تبرأ منہ، وہ اس سے بیزار ہو گئے، انہوں نے اس کے حق میں دعائے مغفرت چھوڑ دی۔ جب پتہ چل گیا کہ موت کفر پہ واقع ہو گئی تو مغفرت کا احتمال ہی نہیں، لیکن زندگی میں چونکہ امید رہتی ہے کہ شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، رجوع کی توفیق ہو جائے، تو زندہ والدین جب کافر بھی ہوں ان کے حق میں دعا جائز، زندہ والدین کے لیے، کیونکہ توقع تو ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہدایت دے دے گا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا، ان میں سے جن کے بھی والدین کافر تھے لیکن زندہ تھے، وہ ان کے لیے برابر دعا مانگتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کا معاملہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وعدے کی وجہ سے تھا، لیکن بس وہ بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہی نرم دل کے تھے، حلیم، بڑے بردبار تھے، کیسی کیسی سختیاں باپ نے کی، برابر ان باتوں کو کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کے طلب مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے ہدایت اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ ہے اس کی مغفرت کی بات۔ اور اواہ، وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے دبا ہوا رہے، حدیث میں بھی اس کی یہ شرح آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اواہ وہ جو اللہ کے خوف سے دبا ہوا رہے، جھکا ہوا رہے، حلیم، بڑے بردبار انسان تھے۔ رک جائیں، کتنی آیات ہو گئیں؟